پیار عشق اور محبت یہ وہی بات ہو گئی جس طرح ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دل لگی. پیار عشق اور محبت کوئی کچھ بھی نہیں ہے. نہ میں ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بہت دور رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جناب والا آج کل ہر بندے نے پیسوں کو ہی سب کچھ بنایا ہے. ایک قسم کی پیسوں کی یہ لوگ ایک پوجا کرتے ہیں, ایک اطاعت کرتے ہیں. واچ شیئر اینڈ لائک کرنا نہ بھولیے. پیار عشق اور محبت پیار عشق اور محبت یہ وہی بات ہو گئی جس طرح ہم نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دل لگی. پیار عشق اور محبت کوئی کچھ بھی نہیں ہے. نہ میں ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے بہت دور رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ دور ہی رکھے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی سے محبت کرائے یا کسی سے عشق یا محبت ہو تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہو. اللہ تعالیٰ کرے اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہر اس مسلمان مومن کے لیے قبول فرمائے کہ جس کی خواہش ہو کہ وہ اس کی محبت عشق اللہ کے ساتھ ہو. اور بلکہ ہماری یہ کوشش بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بھائیوں یار دوستوں چھوٹے بڑوں کو اس طرف لے آئے اور اپنے دین کی طرف لے آئے, اپنے دین کی طرف راغب کرے. ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے گا ہی کرے گا. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جناب والا آج کل ہر بندے نے پیسوں کو ہی سب کچھ بنایا ہے. ایک قسم کی پیسوں کی یہ لوگ ایک پوجا کرتے ہیں, ایک اطاعت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو یہ لوگ بھول چکے ہیں. پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ 50-60 سال کی زندگی ہے, اگر یہ ساری دنیا بھی آپ کے نام ہو جائے پھر بھی آپ لوگ اپنے ساتھ اس کو نہیں لے کے جا سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا قارون, کتنے خزانے تھے, اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں اونٹوں کے اوپر لایا کرتے تھے اس ٹائم کے مطابق. اور لیکن وہ بھی جب گیا اس دنیا سے تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بالکل اپنے خزانوں کے ساتھ ہی اس زمین میں بالکل تس نس ہو گیا. آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, بالکل ختم ہو گیا. تو کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتائے کہ دیکھیں یہ اگر سارا کچھ آپ بنا بھی لے تو ان چھوٹی سی یہ عارضی یہ ٹمپریری لائف کے لیے اپنی پرماننٹ لائف کیوں خراب کرتے ہیں؟ اگر پیار عشق محبت میں انوالو ہونا ہی ہے تو کسی لڑکا لڑکی, یا اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی کے چکر میں, اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکے کے چکر میں اپنی زندگی خراب مت کرے. اپنی زندگی کو کنٹینیو کیا کرے اینڈ کنٹینیو رکھے, اپنے نارمل لائف جیے. مطلب یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک لڑکا لڑکی یا شادی بیاہ کے چکر میں یا تھوڑے بہت پیسوں کے لیے آپ اپنے آپ کو بالکل پاگل کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میرے کچھ چند لوگ ہی ہیں, کچھ چند دوست ہی ہیں, فیملی فرینڈ ہی ہیں جن کو میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو خدا را ان چیزوں سے نکل آؤ, اپنے کام کاج کی طرف توجہ دو, اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ دو. یہ کن چیزوں میں آپ پڑ گئے ہو؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, کہاں سے کہاں دنیا چاند تک پہنچ گئی. جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ نئے نئے تجزیے کرتے ہیں, نئے نئے فارمولے ایجاد کرتے ہیں. وہ اس دنیا میں کیا نئے نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی لے کے آ رہے ہیں. اور ہم لوگ ابھی بھی انہی چکروں میں ہے کہ بھئی فلانا لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو جائے, فلانا لڑکا میری لائف میں آ جائے, اس نے مجھے دھوکہ دیا اور اس نے میرے ساتھ پیار عشق محبت اور ان چیزوں میں کیا, اور وہ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں اور وہ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں. اینڈ زیادہ تر یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں لوگ اگر پیار عشق محبت اگر کرتے بھی ہیں تو وہ پیسوں کو انہوں نے سب کچھ بنا دیا. پیسہ ان کے لیے بس پیسہ پینکو, بس یہ آپ کے ہو گئے. میں اس دن ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جناب والا, اسی طرح ہی ماحول بنا ہوا تھا, کیمرے شیمرے لگے ہوئے تھے. میں جگہ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ڈیفرنٹ جگہوں میں جاتا ہوں اور آگے پیچھے میری دعا سلام ہے الحمدللہ. تو ادھر انہوں نے دیکھو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ عطا کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیا ہے, یہ ایک ایسا گفٹ ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, اللہ نے ہمیں آل رسول دیے ہیں, ٹھیک ہے, آل رسول کی وجہ سے ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے.
تو ہمیں ان چیزوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ چیزیں بلا کے ہم دوسروں کی ثقافتوں کو اور دوسرے کے مذہب کو اپنائیں۔ اب میں ادھر کسی مذہب کا نام نہیں لیتا، نہ میں کسی کے مذہب کو اچالنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا نہ میری کوئی اس طرح کی نیت ہے۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرح کیمرے شیمرے یہ آگے پیچھے ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی، کوئی اتنی خاص نہیں تھی، ہر بندے نے اپنا موبائل ہی اٹھایا ہوا تھا، تو میں بھی تھوڑا بہت کر ہی رہا تھا۔ اس میں جناب والا جو ہوسٹ تھا وہ ہمارا اپنا مسلمان ہی تھا، لیکن اس نے آگے سے ایسے لفظ یوز کیے لوگوں کو وہ اسٹیج پہ بلانے کے لیے، اور جب وہ اسٹیج سے جب لوگ رخصت ہوتے ہیں تو جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ ویلکم ٹو دا اسٹیج، یا اردو میں کہتے ہیں کہ خوش آمدید، آپ اسٹیج پہ آئیے، یا فرض کرو جب کوئی اسٹیج پہ اپنی پرفارمنس ختم کر کے جاتا ہے، یا گانا شانا یا نعت شات یا جو بھی فنش کر کے جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تھینک یو سو مچ انگلش میں، اور اردو میں ہم نارمل یہی کہتے ہیں کہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں آپ کو اور بھی کامیابی انجام دے، کامیابی عطا کرے۔ تو مطلب اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، انسان اگر نارمل ورڈز میں کہہ دے تو اٹس اوکے، یو کین گو ود اٹ، بٹ اگر فرض کرو آپ اپنے ریلیجن کو، اپنی ثقافت کو بھول جاتے ہو اور بالکل اس کو بلا کے ہندوانہ ایک رویہ اختیار کرتے ہو، صرف یہ کہ بھئی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے، صرف یہ کہ لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں، صرف یہ کہ لوگ آپ کو تھوڑا اچھا مانے، یا کہے کہ یہ کوئی اچھا ایکٹر ہے یا کتنی اچھی اداکاری کر رہا ہے، مطلب کیا ہوگا یار اس رات اس کو کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ مطلب جس بندے کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 100، 150، 200، 300، 500، 1000 پاؤنڈ، خیر 1000 پاؤنڈ کا وہ اتنا کوئی بہت بڑا کنسرٹ تو تھا نہیں کہ 1000 پاؤنڈ اس کو ملنے، لیکن زیادہ سے زیادہ 50، 60، 100 پاؤنڈ ہی ملے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس نے جس طرح لفظ یوز کیے کہ سواگت ہو، اور میں ابھی وہ کوئی لفظ بھی میں یوز نہیں کرنا چاہتا، اور مطلب ہے کہ دیکھیں ہم مطلب ایز اے مسلمان انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف اسی کے لیے، صرف پیسوں کے لیے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایک کاغذ ہی ہے۔ اگر فرض کرو کیش آئے گا تو کاغذ جمع کرو گے زیادہ ہو جائے گا، اور اگر فرض کرو یہ بینک میں آئے گا تو بینک میں تو آپ پھر بھی اس کو فیل نہیں کر سکتے، یہ صرف ایک نمبر ہی ہے بس، جو 000 بڑھتا جائے گا، 0 بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے لائف کا بھی ایک نمبر، ایک فگر بڑھ رہا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر پیسے بڑھ رہے ہیں، عمر بھی بڑھ رہی ہے، تو یہ عمر ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ پیسے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ پیسے ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کیا پایا؟ آپ کی جو سب سے جو بڑی چیز تھی، جو قیمتی چیز تھی، جو پرائس لیس چیز تھی، وہ تھا ایمان۔ آپ نے وہ کھویا۔ جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے، جو سب کچھ کمایا بنایا، بنگلہ شنگلہ، کیش، بینک اکاؤنٹ، سب کچھ ادھر رہ گئے۔ جب آپ جاؤ گے خالی ہاتھ، بالکل خالی ہاتھ، اپنے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاؤ گے، اللہ کے سامنے جاؤ گے، بھائی جناب آپ کے پاس اعمال میں کیا ہے؟ اعمال میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، یہ چیزیں نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ بالکل خالی ہے، بالکل آپ ادھر کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ کچھ کہیں سے لے کے آ سکتے ہو، نہ کہیں سے قرض لے سکتے ہو ادھر۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک چیز آپ اس کو آگے اپنی لائف میں یوز ہی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ اس کے لیے اتنا لوگوں کے سامنے جھکنے کی کیا ضرورت ہے، یا اتنا پھر لوگوں کے سامنے ایسے عجیب انداز سے بات کرنے سے، یا عجیب الفاظ یوز کرنے کی پھر کیا آپ کو ضرورت ہے؟ پھر کیا آپ کو کیا پڑی ہے؟ آپ اپنے گھر میں اچھے خاصے آرام سے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، تھوڑا بہت کام کاج کرو، تھوڑا بہت کاروبار اللہ نے دیا ہے وہ کرو، ایون کیمرے کے سامنے آ کے ویڈیو بھی بناؤ، اینڈ جو بھی آپ پرفارمنس کرتے ہو، ہوسٹ ہو، اگر آپ فرض کرو گیسٹ کی ایز اے گیسٹ کہیں پہ جا رہے ہو، ایز اے ہوسٹ کہیں پہ کوئی پرفارمنس ادا کر رہے ہو، لیکن خدا را میں کہتا ہوں کہ اپنے یہ دین کے الفاظ کے ساتھ، دین کے لفظوں کے ساتھ کسی اور ریلیجن کے ورڈز کو مکس اپ نہیں کرو۔ یہ تو آپ وہ بھی ہنس رہے ہوں گے ہمارے اوپر کہ دیکھو آپ ایک مسلمان ہو کے آپ ایک اور دین کو اپنا رہے ہو اور ایک اور دین کی طرف آ رہے ہو۔